ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی تراویح 1441-2020 کی ہم نے مکمل کی اور آج تعلیم الاسلام کا ہمارا یہ چھٹا درس ہے۔ تحفظ دین راجستھان میڈیا چینل کے ذریعے جو حضرات اس درس کو روزانہ دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس درس کو اپنی چینل پر نشر کرنے کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں تک دین اسلام کی بنیادی معلومات پہنچ سکیں۔ درس نمبر 6، ملائکہ یعنی فرشتے۔ سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام پر لگا رکھا ہے۔ سوال: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ سوال: مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب: اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ فرشتوں کا ذکر مکمل ہوا، اب اللہ کی کتابیں، خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ یہ صحیفے اور کتاب سے مراد وہ بک اور کتاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر یعنی نبی اور پیغمبروں پر، رسولوں پر جو نازل فرمائی ہیں، اسے انہی کتابوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ سوال: 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ جواب: نمبر 1 توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب: صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، جس طرح کتابوں کی تعداد معلوم نہیں، اسی طرح ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے، لیکن یقینی ان کی تعداد معلوم نہیں۔ خدا کے رسول یعنی پیغمبر علیہ السلام، انبیاء کرام۔ سوال: رسول کون ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ اسی کے متعلق سوال ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اور رسول وہ ہوتا ہے جو انسانوں ہی میں سے ہوتا ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سی ایسی چیزوں سے نوازتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دی جاتی۔
سوال، نبی کے کیا معنی ہیں؟ جواب، نبی کے یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال، نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک معنی ہیں؟ جواب، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ سوال، کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب، نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال، رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب، دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال، سب سے پچھلے یعنی آخری لاسٹ پیغمبر کون ہے؟ جواب، سب سے پچھلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ لاسٹ ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اب دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب، نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ ہمارے دنیا میں کئی لوگوں نے اس طرح دعوے کیے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میرے جانے کے بعد کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 30 تو ایسے دعوے دار جھوٹے ہوں گے، نبوت کے دعوے دار، جن کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا ہے۔ انگریز کے دور میں جس سے انگریز نے نبوت کا دعویٰ کروایا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، پنجاب کے ایک علاقہ گرداسپور ضلع کے ایک علاقہ قادیان کا رہنے والا تھا یہ شخص، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس طرح یاد رکھیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاسٹ اینڈ آخری پیغمبر ہیں، کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ سوال، رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ جواب، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں، ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ قیامت کا بیان۔ سوال، قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ یعنی قیامت جب آئے گی تو سب کیسے مریں گے؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج کل ہمارے دور میں بہت سے لوگ اپنی جانب سے کوئی وقت کی تعین کرتا ہے، کوئی کہتا ہے 25 سال کے بعد، کوئی کہتا ہے 50 سال کے بعد، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ خواب دیکھا ہے کسی نے، کب قیامت آنے والی ہیں، نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے معلومات اور جانکاری کے لیے۔ سوال، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کے دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں کچھ نشانیاں جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان نشانیوں کے واضح ہو جانے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہہ دینا کہ 20 سال 30 سال 40 سال یا 50 سال کے بعد یقینی طور پہ آ جائے گی، یہ واہیات بات ہے، غلط بات ہے۔ سوال: قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں، یعنی پہلی نشانی، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، دوسری نشانی، اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگے، تیسری نشانی، اور امانت میں خیانت ہونے لگے، چوتھی نشانی، اور گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے، پانچویں نشانی، اور پچھلے یعنی بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے، چھٹی نشانی، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا یعنی رہنما بن جائیں، جاہل رہبر بن جائیں لوگوں کے، ساتویں نشانی، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو جانوروں کو چرانے کا کام کیا کرتا تھا، جس کی سماج میں معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، ایسے لوگوں کے پاس اتنا مال آ جائیں کہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں اور عزت دار لوگوں کے تابع ہو جائیں۔ آٹھویں نشانی، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ کچھ بڑی بڑی نشانیاں تھیں جس کا ذکر اس میں آیا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں قیامت کے تعلق سے ہیں۔ تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائے گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائے گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزاء اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ ابھی اوپر قیامت کا تذکر آیا، ابھی یہاں پر آیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، یعنی پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ساری انسانیت مر جائے گی، پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ اس میں آیا۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے اگر کوئی 2 یا 1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یعنی جو ایمان مفصل کی 7 باتیں آئی تھی، سب کو ماننا ضروری ہے، یا کوئی شخص 4 یا 5 باتوں کو مانتا ہوں لیکن 1 یا 2 بات کو نہ مانتا ہوں تو وہ بندہ بھی مومن اور مسلمان ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ جواب: ہرگز نہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے، اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا
تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہیں، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ جو اسلام کی بنیادیں 5 بیان کی گئی، اس میں فرشتوں کا، کتابوں کا، تقدیر کا، مرنے کے بعد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ وہ جو 5 بنیادیں ہیں یہ اصولی ہیں، انہی اصولی بنیادوں کے تحت بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے اس میں پہلی بات آئی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادت دینا یا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب اس بات کی گواہی دے دی تو اب اللہ کی بات یعنی قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی احادیث مبارکہ، ان تمام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اسی طرح تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد کی چیزوں پر ایمان، یہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے جو ایمان کی بنیادوں میں آ گئے۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کریں لیکن نماز نہ پڑھیں یا زکوٰۃ نہ دیں یا روزہ نہ رکھیں یا حج نہ کریں تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گنہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ وما علینا